بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ خدا کے بیٹے پر، تو اس کے جواب میں پاسٹر نوید ملک صاحب ہیں، انہوں نے کافی محنت کی، انہوں نے واٹس ایپ پہ اپنی کوئی آدھے گھنٹے کی ویڈیو جو تھی خدا کے بیٹے پر بنائی ہوئی، مجھے انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے نا وہ بھیجی۔ اس ویڈیو میں جناب فرماتے ہیں کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت مسیح کو خدا کا جسمانی بیٹا مانتے، بلکہ ہم مسیح کو خدا کا روحانی بیٹا مانتے۔ انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں، مثالیں کچھ انہوں نے ایسے دی کہ جس طرح آپ امہات المومنین کہتے ہو، جیسے فرزندان توحید کہا جاتا ہے، جیسے مادر ملت کہا جاتا ہے، جیسے ہم ازراہ محبت جو ہے کسی کے گھر جائیں تو ان کے بچوں کو ہم بیٹا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری اولاد نہیں ہوتے۔ آتما جنا کو مادر ملت کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے دیکھا کئی مرتبہ ہوتا ہے ابن سبیل کا وقت آیا ہے، کل کے الفاظ آئے ہیں راہ کا بیٹا، ابو بکر کے نام آیا ہے، ترجمہ دیکھیے گا کیا ہے۔ ابو ہریرہ کا لفظ آیا ہے، ترجمہ آپ دیکھیے کہ کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین جنت کا ذکر آیا ہے، امہات المومنین، کیا مطلب ہے اس کا؟ یا اس کے علاوہ ام الکتاب کا ذکر آیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ جتنی بھی اصطلاح ہیں ان اصطلاحات کے معنی جسمانی ہے، میں نہیں سمجھتا، اور آپ بھی میرے ساتھ متفق ہیں کہ یہ جسمانی اصطلاحات نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ جب دنیا سے حاجی یعنی حجاج کرام سعودی عربیہ مکہ مدینہ میں حج کے فرائض سر انجام دینے کے لیے جاتے ہیں تو اخبارات کی شاہ سرخیوں میں، ٹیلی ویژن پر، ایون ریڈیو پر ہم یہ لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں خبریں، شاہ سرخی، اور وہ یہ کہ اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا۔ کیا؟ ایک دفعہ پھر کہوں گا، آپ کا دھیان کہیں اور تھا، اور وہ یہ کہ اس سال اتنے لاکھ فرزندان۔ تو اسی طرح ہم حضرت مسیح کو خدا کا حقیقی بیٹا نہیں مانتے، جسمانی بیٹا نہیں مانتے، ہم صرف روحانی بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹنٹ والے جو ہے نا یہ منافق قسم کے لوگ ہیں۔ جو کیتھولک ہیں وہ ڈائریکٹ بیٹا مانتے ہیں، وہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہتے ہیں، آسمانی ملکہ کہتے ہیں، اور وہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی موت واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ ان کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ وہ اس کو روح القدس کی دلہن کہتے ہیں۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ان کی کتابوں، کیتھولک کی کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا۔ تو پروٹیسٹنٹ جو ہیں یہ بیٹا مانتے ہیں، انڈائریکٹ مانتے ہیں، چکر دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ کہتے ہیں کہ خدا کا یہ روحانی بیٹا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ خدا کا روحانی بیٹا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں ذرا بتائیں کہ بائبل میں خدا تعالیٰ نے اسرائیل کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ یہ جناب خروج 4:22 کے اندر کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، پہلوٹا بیٹا بائبل کہہ رہی ہے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ روحانی بیٹا مانتے ہیں تو وہ تو خدا کے روحانی بیٹے تو بہت سارے ہیں۔ ابراہیم کو
खुदा अपना पसंदीदा प्यारा और पहलोठा बेटा कहता है यिर्मयाह 31:9 के अंदर। हजरत दाऊद को बाइबल में ज़बूर 87 है, 89 और वर्स 27 है, उसमें हजरत ज़बूर अलैहिस्सलाम को खुदा ने अपना जो है ना पहलोठा बेटा कहा है। तो हम कहते हैं कि अगर जनाब ये इस तरह आप मानते हैं तो फिर आप फरमाइए कि इनमें और मसीह में फर्क क्या है। तो फिर भला ये क्या कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी यस्सु जो है वो खास बेटा है। अब ये खास बेटा क्या है, ये इनकी मुनाफिकत है। जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल इस्तिस्ना 14:1 के अंदर बनी इसराइल को कहा गया है कि तुम अपने खुदा के फर्जंद हो। अच्छा, ये जब कहते हैं ना कि यस्सु खास बेटा है, खास बेटा क्या है, ये आपको नहीं बताएंगे खास बेटा क्या है। जब आप ये उर्दू तर्जुमे में बेटा लिखा हुआ है, जब आप ग्रीक बाइबल उठाएंगे जो इनके पास सबसे कदीम तरीन जिसको ये मतन कहते हैं, वहां जो लफ्ज है वो मोनोगनीज है। मोनोजीन्स, मोनोगनीज, तो मोनोजीन्स ये अमेरिकन तलफ़्ज़ है। अच्छा, मोनोजीन्स क्या है या मोनोगनीज क्या है, इसका तर्जमा खुद इन्होंने किया हुआ है बी गॉटन। अच्छा, जब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि खुदा ने और को बनी इसराइल को कहा है कि बनी इसराइल मेरे बेटे हैं, मेरे फर्जंद हैं, तो वहां लफ्ज आप अबरानी का देखें, वह बनीम का लफ्ज है। जनाब पाल मसीहों को जगह जगह कहते हैं कि तुम खुदा के फर्जंद हो। गिलतियों 3:26 देखिए, रोमियो 8:6 देखिए, इसी तरह 1 यूहन्ना 3:1 में, 1 यूहन्ना 3:2 में। मगर वहां बिगॉटन नहीं कहा गया, वहां जनाब मोनोगनीज नहीं कहा गया। इनको क्या कहा गया है, टेकना, टेकना फर्जंद है ये इसमें ग्रीक में। यीशु मसीह को मोनोजीन्स कहा गया है, ये है फर्क। अब मोनोजीन्स क्या है, ये अगर आप इसको देखेंगे ना जी, बिगॉटन सन से ही वाजे हो जाता है। और पूरी बाइबल आप पढ़ जाइए, बिगॉटन सन और मोनोजीन्स जहां भी आएगा ये मां और बाप से सेक्स के जरिए से पैदा होने वाला अकलौता फर्जंद। बाइबल उठा के देखिए। अच्छा, अब ज़बूर 2:7 जनाब फरमा रहे थे कि जो कुरान करीम फरमा रहे हैं ना, लम यलिद वलम यूलद, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं। जनाब आप हमारे साथ मुत्तफिक नहीं है, आप धोखा दे रहे हैं। अब यही लफ्ज जो है मोनोगनीज, इसको आप हेब्रियू में देखें, अबरानी जबान में देखें। आप जनाब इसको ये जो है, जब आप इसको देखेंगे बिगॉटन सन को अबरानी जबान में, तो ये आपको वहां मिलेगा ज़बूर 2:7 में। मसीह कहते हैं कि हजरत मसीह के बारे में पेशीन गोई है ज़बूर 2:7 में। वहां बेटा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वहां अबरानी जबान में यालिद का लफ्ज है। ये कह रहे थे ना, मैं मुत्तफिक हूं आपके साथ कि लम यलिद व लम यूलद, ये जिस्मानी बात है। अच्छा ठीक है, जिस्मानी बात है। ये जनाब ज़बूर 2:7 देखिए, अपनी अबरानी की बाइबल देखिए, और वहां यालिद का लफ्ज है।
قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، تو چونکہ یہ فزیکلی برتھ کی بات ہے، میں قرآن حکیم کی اس آیت کے ساتھ بالکل متفق ہوں، حیران نہ ہوئیے گا۔ اور متفق یہ کہ اللہ تعالی سے جسمانی طور پر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ تعالی خود کسی سے پیدا ہوا، وہ روح ہے، اور روح کو نہ شوہر کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فزیکلی بات ہے جو سورہ اخلاص کی آپ کر رہے ہیں، اور میں اس آیت کے ساتھ بالکل متفق ہوں کہ حضور المسیح جسمانی طور پر اللہ تعالی سے نہیں پیدا ہوئے، یہ تو کفر ہے۔ بات پتہ کیا ہے؟ کیتھولک والے جو ہے نا، کیتھولک والے وہ تو صاف سیدھا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مریم خدا کی بیوی ہے، روح القدس کی وہ بیوی ہے، وہ آسمانی ملکہ ہے، تو باپ جو ہے وہ جناب وہ ان کو ایک بیوی اور شوہر مانتے ہیں، اور ان کے سیکس سے یسوع کا پیدا ہونا کیتھولک والے مانتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کے منہ سے نکلا ہے، نکلا ہوا، خدا سے نکلا ہوا مانتے۔ اب آپ دیکھیں ایمانداری سے، اب ان میں جھگڑا پتہ کیا ہے؟ دونوں یسوع کو خدا کا حقیقی بیٹا مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، وہ کیتھولک والے خدا کی بیوی مانتے ہیں، پروٹیسٹنٹ والے عیار ہیں، مکار ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خدا سے نکلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ مریم کو خدا کی بیوی نہیں مانتے، یسوع کو خدا سے نکلا ہوا ہی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کلمہ کے نکلنے کی بات ہے، جو کلمہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں آج کل جو ہے نا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ پیدا کیا جا رہا ہے، وہاں سیکس نہیں ہوتا، وہاں سپرم لے کے تو کسی مادہ میں وہ داخل کیے جاتے ہیں، تو اس سے بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے۔ عام ہمارے دیہاتوں میں گائے کو آج کل جو ہے اس طرح حاملہ کیا جاتا ہے، اس کو انجیکشن لگوا دیا جاتا ہے، تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، سیکس نہیں ہوتا۔ اب یہ خدا سے نکلا ہوا تو مانتے ہیں، نکل کے کہاں گیا؟ مریم کے پیٹ میں نکلا، کہاں سے؟ خدا سے، تو مریم کے پیٹ میں گیا، تو نکلا ہوا تو آپ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں، تو جناب آپ اس طرح میں دھوکہ نہ دیں کہ ابو ہریرہ کی مثال دے کے، ابو بکر کی مثال دے کے، فرزندان توحید کی مثال دے کے، وہ روحانی معنوں میں ہے، وہ آپ بھی اقرار کر رہے ہیں، مگر آپ جو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، آپ خدا سے نکلا ہوا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ آپ کی بائبل بھی اس بات پر گواہ ہے کہ وہ یالد کا لفظ ہے عبرانی زبان کے اندر۔ ہم نے آپ کو عبرانی سے یالد لفظ بھی دکھا دیا ہے، آپ دیکھ لیجیے۔